باب بیمار کے علاج کا بیان۔ مریض کو علاج کرانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ بخاری۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دیہاتیوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم دوا استعمال کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، دوا استعمال کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ بنائی ہو۔ راوی کو شک ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دوا نہ بنائی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ انہوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، وہ بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑھاپا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ عبدالرحمن مبارک پوری اس حدیث میں طب اور علاج کا اثبات ہے۔ خطابی فرماتے، بے شک دوا لینا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ عینی رحمۃ اللہ اس حدیث میں دوا لینے اور طب کا جواز موجود ہے، اور صوفیہ کی اس بات کا رد ہے کہ ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان ان تمام مصائب و مشکلات کے ساتھ راضی نہ ہو جائے جو بھی اسے درپیش ہو، اور اس کے لیے ان کا علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ صالح بن فوزان فرماتے ہیں، مباح اشیاء کے ساتھ علاج کرانا اور دوا لینا جائز ہے، حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرانا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج خبیث یعنی حرام اشیاء کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت طارق بن سوید جعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا یا اس کا بنانا ناپسند کیا۔ حضرت طارق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس سے دوا بناتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ تو بیماری ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اسے دوا میں ڈالا جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ہدایت الرواح وغیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا ان اشیاء میں نہیں بنائی جنہیں تم پر حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرانا شرعی اور عقلی اعتبار سے کبھی ہے۔ شرعی اعتبار سے اس طرح کے اس سے صحیح احادیث میں منع کیا گیا ہے، اور عقلی اعتبار سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کو اس کی خباثت کی وجہ سے ہی حرام کیا ہے۔ زاد المعاد۔ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں، خواہ وہ چیز کھانے والی ہو یا کچھ اور ہو، مثلاً شراب اور نجاست وغیرہ۔ علاج کے لیے دم کرانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل مشکل ہو گیا تو میں آپ پر دم کرتی تھی، اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ دم کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ عمر بن حزم کے گھر والے آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک دم ہے جس کے ساتھ ہم بچھو کے ڈسے کو دم کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دم پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس دم میں کچھ حرج نہیں پاتا، تو میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اسے ضرور پہنچائے۔ مسلم۔ سید سابق فرماتے ہیں، دموں اور دعاؤں کے ساتھ علاج جائز ہے جبکہ وہ شرک سے پاک ہوں۔
شرکیہ دموں سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جہلت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم مجھ پر اپنی دم پیش کرو، ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ شرکیہ عمر سے بعض اوقات بیماری دور بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے میری گردن میں ایک داغا دیکھا، انہوں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا داغا ہے جس پر دم کر کے مجھے دیا گیا ہے۔ زینب کہتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے داغا کو کاٹ دیا اور ڈانٹا کہ تم آل عبداللہ شرک سے مستغنی ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دم کرنا، ان کے ہڈیاں وغیرہ لٹکانا اور جادو کرنا شرک ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں، حالانکہ میری آنکھ میں شدید درد ہوتا تو میں فلاں یہودی کی طرف جاتی، جب وہ دم کرتا تو درد رک جاتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، وہ اپنا ہاتھ آنکھ پر مارتا ہے اور جب دم کیا جاتا ہے تو وہ آنکھ پر ہاتھ مارنے سے رک جاتا ہے۔ تجھے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تو دعا کرتی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اے لوگوں کی رب بیماری دور فرما اور شفا عطا کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا کر جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ مذکورہ حدیث میں جس دم سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد شرکیہ دم ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں مذکور دم سے مراد ایسا دم ہے جس کے متعلق شرع میں کچھ موجود نہ ہو، خواہ وہ مباح ہی ہو یا ایسا دم جس میں شرک ہو۔ کسی زخم وغیرہ پر دم کرنے کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب کوئی انسان مریض ہوتا یا اسے کوئی زخم وغیرہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح کرتے۔ پھر راوی حدیث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وضاحت کے لیے اپنی انگشت شہادت کو زمین پر رکھا، پھر اسے اٹھایا اور کہا بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی بہ سقیمنا باذن ربنا، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض شفا پا جائے ہمارے رب کے حکم سے۔ صحیح مسلم۔ مریض خود بھی اپنے آپ کو دم کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم میں تکلیف کی شکایت کی جسے وہ مسلمان ہونے سے محسوس کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ جسم کے اس ہاتھ پر رکھو جس میں تم تکلیف محسوس کرتے ہو اور 3 مرتبہ کہو بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صحیح مسلم۔ کچھ دموں کا ذکر آئندہ باب مریض کی عیادت کا بیان کے تحت بھی آئے گا۔ دم کرانے میں جلدی نہ کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ اٹھ کر مختلف جگہوں میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں اس کے متعلق گفت و شنید کی اور کہا ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں پکڑتے، نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ ہی علاج کی غرض سے دم کراتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ بخاری۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دم کرانے میں کوئی شرعی قباحت موجود ہے، بلکہ دیگر صریح دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ دم کرنا اور کرانا بلا شبہ جائز و مباح ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو دم کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں صرف ان لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے جو اللہ عز و جل پر قوی اعتماد اور اس سے خصوصی تعلق کی وجہ سے علاج کی غرض سے دوسروں کے پاس جا کر دم طلب نہیں کریں گے۔ علاج کی غرض سے شرکیہ تعویذات استعمال کرنا جائز نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علاج بیماری سے تحفظ کی غرض سے کوئی منکا یا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، الصحیحہ مسند احمد۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، مسند احمد۔ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ دانوں میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام سے مراد موت ہے اور سیاہ دانہ سے مراد کلونجی ہے۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سیاہ دانہ سے مراد کلونجی ہے۔ یہی بات درست اور مشہور ہے جسے جمہور نے ذکر کیا ہے۔ سنا مکی اور زیرے میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت ابی بن ام حرام سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سنا مکی اور ریزہ استعمال کیا کرو کیونکہ ان دونوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ امام ابن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سنوت کا مطلب شہد یا پنیر ہے۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سنوت شہد کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد پھل کے رس کو پکا کر گاڑھا کیا ہوا شیرہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ریزہ ہے، اس سے مراد زیرہ ہے۔ شہد میں شفا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہ شفاء للناس، اس یعنی شہد میں شفا ہے۔ سورۃ النحل آیت 69۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 اشیاء میں ہے، کچلے لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ داغنے سے ممانعت تنزیہی ہے، یعنی اگر شدید ضرورت نہ ہو تو آگ سے داغنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر کہا کہ اسے شہد پلاؤ۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا مگر شفا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اسے
اسے شہادت پلاؤ، چنانچہ اس نے شہادت پلا تو اسی سے درست ہو گیا۔ شفا کے لیے زمزم کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی پینے سے وہ مقصد پورا ہو جاتا جس کے لیے اسے دیا جائے۔ کھمبی میں آنکھوں کی شفا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ بخاری مسلم۔ من سے مراد وہ حلوہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بطور خوراک نازل کیا جاتا تھا۔ عصمت سرما نظر تیز کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سوتے وقت عصمت سرما استعمال کیا کرو کیونکہ یہ نظر تیز کرتا ہے اور باپ بڑھتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ۔ ایک روایت میں عصمت سرمے کو سب سے بہترین سرما کہا گیا ہے۔ بخار میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ جسے سخت بخار ہو اسے چاہیے کہ ٹھنڈے پانی سے نہائے یا اس کی ٹٹیاں کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کی شدت جہنم کی تپش سے ہے، لہذا اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھٹی میں سے ایک بھٹی ہے، بس تم اسے ٹھنڈے پانی سے ختم کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ مہندی کے ذریعے زخم کا علاج۔ حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی زخم آتا یا کاٹا چبھ جاتا تو اس پر مہندی لگا دیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، زخم پر مہندی لگانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دیتے کیونکہ اس کی ٹھنڈک زخم کی حرارت میں تخفیف کر دیتی ہے۔ خون روکنے کے لیے داغ لگانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احزاب کے دن حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے باغیوں کی ایک رگ میں تیر آ لگا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے داغنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن معاذ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بازو کی رگ میں تیر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیر کے فر کے ساتھ داغا، پھر اس پر ورم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے داغا۔ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون روکنے کے لیے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر زخم پر لگایا گیا تو اس سے خون رک گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے غزوہ احد کے موقع پر ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور کس دوا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خون دھو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون آنا بند ہو گیا۔ بخاری۔ جس روایت میں یہ لفظ ہیں
میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ بخاری۔ اس میں ممانت حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب ایک انسان داغ لگوانے کی طرف مجبور نہ ہو جائے اس وقت تک اسے احتراز کرے، کیونکہ اس سے مریض کو بے حد تکلیف ہوتی ہے اور اس لیے بھی اس کی کراہت ہے، کیونکہ آگ کے ذریعے عذاب دینے سے نفی کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ احادیث کا مجموعہ جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں موجود داغ لگوانے کی ممانت کراہت پر محمول ہے یا اس بات پر کہ ایسا نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ فتح الباری۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں داغ لگوانے کی ممانت بھی آئی ہے اور اس کی رخصت بھی موجود ہے۔ رخصت بیان جواز کے لیے ہے، جبکہ بیان آدمی دوسری دوا کے لیے ذریعہ بیماری کا علاج کرانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور ممانت اس صورت میں ہے کہ جب آدمی کسی دوسری دوا کے ذریعے بیماری کا علاج کرانے کی طاقت رکھتا ہو، کیونکہ داغ لگوانے میں آگ کے ذریعے عذاب دینے کی تمثیل موجود ہے۔ یہ جائز نہیں، یہ ہے آگ کے رب یعنی اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور آگ کے ساتھ عذاب دے۔ نیل الاوتار۔ پچنے کے ذریعے درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں آدھے سر کے درد کی وجہ سے پچنے لگوایا۔ بخاری۔ پچنے لگوانے کے لیے سینگی لگوانا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ سینگ وغیرہ کے ذریعے بھی کسی حصے سے خون نکلوانے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے متعلق بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جس گروہ کے بھی قربت سے گزرتے تو وہ آپ کو یہی حکم دیتے کہ اپنی امت کو پچنے لگانے کا حکم دو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ہدایت و روایت۔ پچنے لگوا کر پاؤں کی موچ کا علاج۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں میں موچ کی وجہ سے اپنے کولہے پر پچنے لگوائے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داؤد وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ کی وجہ سے دوران احرام اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے پر پچنے لگوائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے موچ آئی تھی۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔